شب قدر ہے، ممکنہ طور پر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، مقدر سنوارنے کی رات ہے۔ اعمال کا آغاز کرتے ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ سے، سب ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ اعمال کا آغاز کرتے ہیں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی تسبیح کے ساتھ، سب ساتھ مل کر انشاءاللہ 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ واتوب الیہ 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 استغفر اللہ واتوب الیہ
استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ اللہم وعجل فرجہم۔ ایک اور مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر اللہ وعجل فرجہم۔ شب قدر کے جو اعمال ہیں، جو مشترکہ اعمال ہیں، ان اعمال میں ایک دعا ہے کہ جس کی تلاوت پچھلی مرتبہ بھی کی گئی تھی، پچھلی شب قدر میں بھی کی گئی تھی، اس شب قدر میں بھی کی جا رہی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا آج کی رات میری کیفیت تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والے ایک ایسے شخص کی سی ہے جو نہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی اپنے نفس سے کسی پر اس کا گواہ ہوں، اور تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی نارسائی کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ اور آج کی رات میں بخشش کا جو مجھ سے اور تمام مومنین و مومنات سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اور جو کچھ تو نے مجھ کو عطا کیا ہے اس کو مکمل فرما دے، اس لیے کہ میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور، فقیر اور ناتواں بندہ ہوں۔ خدایا اپنی کرم نوازیوں کے بعد مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا اور اپنی عطاؤں کے بعد اپنے احسان سے غافل قرار نہ دینا، اور چاہے قبولیت میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، تو چاہے خوشی ہو یا غم، سختی ہو یا آسائش، عافیت ہو یا بلا، تنگی ہو یا نعمت، مجھے کبھی اپنی قبولیت سے مایوس نہ کرنا، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب صلاح المومن ہے تو صفحہ نمبر 133 پر یہ دعا درج ہے، اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ مل کر اس دعا کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في السراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء اللهم وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان اب ہم سے رخصت ہونے لگا ہے، بس آخری کے 10 دن رہ گئے ہیں کہ جس میں ہم جتنی نعمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ کل کی ہی بات لگتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے کی ہم تیاری کر رہے تھے، اور اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک کے اندر ہم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما،
مالک اس شب قدر کے صدقے میں شب قدر کا ایک مصداق جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہے. مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی فاطمہ، کہ فاطمہ زہرا لیلۃ القدر شب قدر کا مصداق ہے. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی اس کنیز خاص فاطمہ زہرا کے صدقے میں تمام مؤمنین کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں پڑھی جانے والی دعاؤں کی تلاوت کی جا رہی ہے. کتاب صلاح المومن پیج نمبر 135 135. پہلی دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے. دعا سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں تیری کریم ذات کے جلال کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میرے ہاتھ سے نکل جائے، یا آج کی رات کی صبح ہو جائے اور ابھی بھی میری گردن پر کوئی گناہ یا ذمہ داری باقی ہو جس پر تو مجھے عذاب دے. عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان کی وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کی تقدیر معین کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان راتوں میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا تو پھر پورے سال اس کو انتظار کرنا ہے اگلے ماہ رمضان کا، یا پھر وہ میدان عرفات کے اندر عرفہ کے دن موجود ہو، لیکن وہ صرف حجاج کے لیے ہی معاملہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس رات کے اندر بھی اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا تو پھر اسے پورے سال کا انتظار کرنا ہے. اور میری نظر میں اس سے بدبخت شخص کوئی نہیں ہے کہ جو اس رات کو خداوند متعال سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اس رات سے اپنی تقدیر سوار نہ کر سکے. ور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بجلال وجهك قبل ذنب او تبعۃ تعذبنی علیہ. دوسرے دعا کی تلاوت سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. خدایا ہم سے رمضان کی گزری اسراف کا ہم سے مواخذہ نہ کر اور ہم کو سایہ رحمت پانے والوں میں شامل فرما، نہ کہ محروموں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اد عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. صلوات. وعجل فرجہ. تیسری دعا کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا تو نے خود اپنی نازل کرتا کتاب میں فرمایا ہے کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس کی آیات میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی کھلی نشانیاں ہیں. اور اس طرح تو نے اس مہینے کی حرمت کو عظمت دی ہے، اس لیے کہ تو نے نہ فقط اس میں قرآن نازل کیا ہے بلکہ خصوصیت سے اس مہینے میں وہ شب قدر قرار دی ہے جس کو 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے. خدا بندہ یہ ماہ رمضان کے دن ختم ہو گئے اور اس کی راتیں گزر گئی، اور اے خدا میں اس ماہ میں کیسا رہا تو مجھ سے بہتر جاننے والا اور اس کے عدد کا تمام مخلوقات سے زیادہ احسا کرنے والا ہے. بس میں تجھ سے اسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا تیرا مقرب ملائکہ اور تمام مرسلین اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما. صلی علی محمد و آل محمد. مجھ کو جہنم سے آزادی عطا کر، اپنی رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے، اپنے عفو و کرم سے مجھ پر فضل کر، میرے تقرب کو قبول کر، میری دعا کو مستجاب فرما، اور مجھ پر خوف والے دن ہر اس خطرے سے جو روز قیامت سے مخصوص ہے امن کے ذریعے احسان فرما. خدایا میں تیری کریم ذات اور تیرے عظیم جلال کی اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے روز و شب میرے ہاتھوں سے نکل جائیں اور اب بھی میری گردن پر کوئی گناہ یا ذمہ داری باقی ہو جس پر تو مجھ کو عذاب کرنا چاہے، یا میری کوئی خطا ایسی باقی رہ گئی جسے تو نے نہ بخشا ہو اور ابھی اس پر میرا مواخذہ باقی ہو. میرے مالک میرے مالک میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے خدا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، کہ اگر تو اس مہینے میں مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو رضا و خوشنودی میں اضافہ فرما دے،
اور اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اسی وقت راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ باپ ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، اے جناب ایوب سے عظیم درد و رنج کو دور کرنے والے، اے حضرت یعقوب کے درد کو دور کرنے والے، اور اے جناب یوسف کے غم کو ختم کرنے والے، محمد و آل محمد کے ہر فرد پر ایسا درود نازل فرما جیسا ان پر درود نازل فرمانے کا تو اہل ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اور سب سے اہم دعا، میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے اور وہ سلوک نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ سب ساتھ مل کر کتاب صلاح المومن پیج نمبر 136 136، سب ساتھ مل کر اس دعا کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعزمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد سرت يا إلهي منه إلا ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبل تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تختصها مني لم تغفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهل أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اکیسویں ماہ مبارک رمضان کے شب میں اس دعا کی خاص تلاوت کی جاتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والے، اے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والے،
اے جس کو چاہے بے حساب روزی دینے والے، اے اللہ اے رحم کرنے والے، اے اللہ اے رحیم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرے ہی نیک نام ہیں، بلند ترین مثالیں ہیں اور کبریائی اور نعمتیں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ میرے نام کو اس رات میں نیک بختوں میں قرار دے، میری روح کو شہداء کے ساتھ، میری اطاعت کو علیین میں اور میری برائیوں کو معاف کیا ہوا قرار دے۔ مجھ کو وہ یقین عطا کر جو میرے دل سے برابر ملا رہے، اور ایسا یقین کہ شک مجھ سے دور ہو جائے، اور جو تقسیم تو نے میرے لیے کی ہے اس پر مجھ کو راضی رہنے دے۔ ہم کو دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، جہنم کی جلانے والی آگ سے ہم کو بچا لے۔ اس رات میں ہم کو اپنے ذکر، اپنے شکر، اپنی طرف رغبت اور توبہ اور توفیق عطا فرما جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا فرمائی۔ اللہم صل علی محمد۔ صفحہ نمبر 138، سب ساتھ مل کر اس دعا کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن المیت ومخرج المیت من الحی یا رازق من یشاء بغیر حساب یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ لک الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والأعلى اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإصاعتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام۔ مومنین، شب 21 رمضان ہے، کیا ہی اچھا ہو امیر المؤمنین سے منسوب یہ شب، اور امیر المؤمنین کی مناجات اگر اس شب میں پڑھی جائے، ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے مولا اپنے رب کو پکارا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ ہے، بقول میر انیس صلی اللہ مقامہ کے جب خانہ خدا میں عبادت کو جاتے تھے مانند بید عضو بدن تھر تھراتے تھے، یعنی اس طرح سے مولا کائنات کپ کپاتے تھے کہ جس طرح سے لکڑی لچکتی ہے خدا بند متعال کے سامنے۔ اور حال جناب فاطمہ زہرا، میر انیس فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا اس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، ہوتا تھا فاطمہ کو غمہ انتقال کا۔ اس طرح سے عبادت خدا بند متعال میں مشغول ہے مولا کہ فاطمہ زہرا جناب سیدہ ایسا محسوس کرتی ہیں کہ روح علی کے جسم سے پرواز کر گئی ہے خدا بند متعال کے خوف سے۔ ذرا دیکھیے کس طرح سے مولا پکارتے ہیں اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو۔ مناجات امیر المؤمنین کی تلاوت کی جا رہی ہے، کتاب صلاح المؤمن پیج نمبر 116 پر یہ مناجات موجود ہے، اور واقعاً بڑا لطیف انداز ہے مولا کا خدا بند متعال کو پکارنے کا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، اور امیر المؤمنین نے ہمیں یہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ اس طرح سے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سب ساتھ مل کر مناجات امیر المؤمنین کی تلاوت کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يومئذ شأنه يغني وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى سب ساتھ مل کے مولایا یا مولایا 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 یا مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي 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 أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي سب ساتھ مل کے مولاي يا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولا سب ساتھ مل کے مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف
وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي لا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا الصائل وهل يرحم الصائل إلا المعطي مولاي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائد وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي مولاي يا أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي 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 يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي सब साथ मिलके مولاي مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي مولاي
أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي 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 يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي. مل کے بابا سے بلند مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي مولاي يا مولاي 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 يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. وعجل فرجہ. اعمال قرآنی کا آغاز کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیں. دعا کی تلاوت کی جائے. دعا کی تلاوت سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کر رکھنے والا ہے. خدایا میں تجھ سے تیری نازل شدہ کتاب اور اس میں موجود تمام چیزوں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں، جبکہ اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اب قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ لیں.
دعا کی تلاوت سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدایا اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس ذات کے حق کا واسطہ جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے، اور سب سے بڑھ کر تیرے اس حق کا واسطہ جو ان کے اوپر ہے، یقیناً تجھ سے زیادہ تیرے حق کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ به وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ خداوند متعال کو اسی کے نام کا واسطہ پیش کرتے ہیں 10 مرتبہ سب ساتھ مل کر۔ بک یا اللہ 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 جل جلالہ۔ خداوند متعال کو اس کے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں سب ساتھ مل کر 10 مرتبہ۔ بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے واسطہ امیر المؤمنین کا۔ شب 21 ماہ مبارک رمضان، شب 19 میرا مولا مسجد میں گیا ہے، ابن ملجم کی ضربت لگی ہے، اور اب میرا مولا اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ خود سے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آل محمد کی سیرت میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بہت یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے آل محمد کے لیے کہ اگر کوئی نماز بیٹھ کر پڑھنی پڑ جائے۔ میرا مولا اتنا ضعیف ہو چکا ہے، تلوار کی زخم کی شدت اتنی ہے کہ میرا مولا کمزور ہو چکا ہے اور اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بس عزیزوں، حسن مجتبیٰ نے نماز کو مکمل کیا ہے، اور اب میرے مولا کو گلیم میں لٹا کر، کمبل میں لٹا کر گھر تک پہنچایا گیا، اور اب ملتا یہ ہے کہ راستے میں امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں حسن مجتبیٰ سے، بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے؟ حسن مجتبیٰ جواب دیتے ہیں، بابا آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوستان سب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا کہتے ہیں، اے بیٹا حسن مجتبیٰ ان سب سے کہہ دو تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ امام حسن آئے ہیں، کہا اے میرے بابا کے ماننے والوں، اے میرے بابا کے چاہنے والوں، بابا کہہ رہے ہیں تمہارا شکریہ مگر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ ان سب نے تڑپ کر کہا، مولا ہم اس حالت زار میں امیر المومنین کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ جانتے ہو اس موقع پر مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، ابھی جب میں گھر پہنچوں گا میری بیٹی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے گی، اور مجھے اس حالت میں دیکھنے کے بعد گریہ کرے گی۔ میں نہیں چاہتا میری زینب کے گریے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ابھی تو سارے چاہنے والے ہیں، آپ کی حکومت ہے، ماننے والے سارے موجود ہیں، آئیے ذرا 61 ہجری یہی کوفہ ہوگا، یہی گلیاں ہوں گی، چاہنے والوں کا مجمع نہیں ہوگا، مجمع اغیار ہوگا، زینب ام کلثوم کو قیدی بنا کر لایا جائے گا، اور منادی ندا دے رہا ہوگا، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں۔
اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا، کس رمضان ہے، شب ضربت ہے کہ افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کہوں نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے، اور شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدن سے، اور عباس ذرا زینب مجھتر سے خبردار، عباس ذرا زینب مجھتر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے۔ امیر المومنین کا واسطہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں پیش کر دیں، سب ساتھ مل کے 10 مرتبہ بعلی 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 علیہ السلام۔ ممکنہ طور پر شب قدر ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی
معصوم سے سوال کیا گیا شب قدر کے بارے میں، تو مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی فاطمہ، شب قدر کا ایک مصداق فاطمہ زہرا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے، یقیناً یہ مصیبت کی گھڑی ہے فاطمہ زہرا پر۔ دو جملے مصائب کے فاطمہ زہرا کے، اور پھر اس کے بعد ایک نوحہ۔ امیر المومنین جب فاطمہ زہرا کو دفنا رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے، آپ کے سپرد۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت جلد یہ امانت مجھ سے چھوٹ گئی، بہت جلد یہ امانت مجھ سے رخصت ہو گئی۔ ہاں، اللہ کے رسول اپنی لاڈلی فاطمہ زہرا سے سوال ضرور کیجیے گا، فاحف بہا السوال واستخبرھا الحال۔ فاطمہ زہرا سے سوال ضرور کیجیے گا کہ آپ کے بعد آپ کی اس امت نے فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ فاطمہ زہرا بابا سے ملاقات کر رہی ہیں، رسول نے سینے سے لگایا ہے، اور ایک سوال کیا ہے، اے میری لاڈلی فاطمہ زہرا، بتاؤ میرے جانے کے بعد میری اس امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور فاطمہ زہرا کا جواب یقیناً یہی ہوگا، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم، گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی بابا، شرم آتی ہے، بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے،
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ فاطمہ زہرا کا واسطہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں انہی نم آنکھوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں قربتاً اللہ، سب ساتھ مل کر 10 مرتبہ بے فاطمہ 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 سلام اللہ علیہا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں سبت اکبر کا واسطہ پیش کرنا ہے، حضور کے سب سے بڑے نواسے کا واسطہ پیش کرنا ہے۔ 2 جملے اس مظلوم امام کے بھی سن لیجئے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کا جنازہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گھر سے اٹھا ہے اور گھر میں واپس آیا ہے، اور عجیب معاملہ ہے، عجیب مماثل، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ یہ جنازہ جب گھر سے چلا تھا تو کفن سفید تھا، جب واپس لوٹا ہے تو کفن خون آلود ہو چکا ہے۔ بس عزیزوں، یہ جنازہ جب چلا ہے تو اس عالم میں چلا ہے کہ رسول کے پہلو میں دفنانے کی خواہش تھی حسن مجتبیٰ کی، اور امت مانے ہو گئی۔ جب اصرار کیا گیا تو ایک ملعونہ کے کہنے پر تیر برسائے گئے، اور برسانے کے بعد حسن کا جنازہ تیروں میں چھپ کر رہ گیا۔ بس ایک جملہ سن لو اور پھر ہم واسطے کی طرف جائیں گے۔ بس عزیزوں، اہل منبر یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین نے زمین پر زور دیا، سینے کے تیر پیٹھ سے باہر آ گئے۔ زمانے کے امام کی فریاد ہے، میرا سلام ہو اس پر جو جب زین سے زمین پر گرا، نہ زین پر تھا نہ زین پر تھا۔ حسن مجتبیٰ کا واسطہ پیش کرنا ہے خدا بند متعال کی بارگاہ میں سب ساتھ مل کر۔ بالحسن 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 علیہ السلام۔ نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے یہ ماں بہن کا بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو
بتانا سجاد سے پوچھو اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو یا حسین بول کے گریا کیجیے گا سجاد سے پوچھو کہ بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سردشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سردشت میں خدا بند متعال کی بارگاہ میں حسین مظلوم کا واسطہ پیش کرتے ہیں. سب ساتھ مل کر 10 مرتبہ بالحسین 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 علیہ السلام. عزادارو، ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، اور اس روزے کے ذریعے سے ہم حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، حسین کی بھوک کو یاد کرتے ہیں. 3 دن کا میرا مولا بھوکا پیاسا اس دنیا سے گیا ہے. سید سجاد کو ماہ مبارک رمضان کی ضرورت نہیں ہے حسین پر گریہ کرنے کے لیے. عام دنوں میں بھی جب کبھی کھانا آ جایا کرتا تھا میرا مولا گریہ شروع کر دیتا. جب کوئی سوال کرتا مولا کھانے کی چیز کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں، سوالی کے ثواب میں کہتے مولا قتل ابو عبداللہ الحسین جائعا، میرا بابا بھوکا مار دیا گیا. جب کبھی وضو کے لیے پانی آتا میرا مولا گریہ کرتا. کوئی سوال کرتا مولا وضو کے پانی کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، سوال کے جواب میں کہتے قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانا، میرا بابا پیاسا مار دیا گیا، پیاسا مار دیا گیا. بس عزیزوں، گریہ کیا ہے سید سجاد نے 35 برس گریہ کیا ہے، جب تک زندہ رہے گریہ کرتے رہے. فاطمہ زہرا اور سید سجاد میں یہی تو ایک مماثلت ہے کہ فاطمہ زہرا بھی جب تک بابا کے بعد زندہ رہی گریہ کرتی رہی، سید سجاد بھی بابا کے بعد جب تک زندہ رہے گریہ کرتے رہے، کربلا کو یاد کرتے رہے، حسین مظلوم کو یاد کرتے رہے. کوئی سوال کرتا کہ سید سجاد سے کہ مولا کب تک گریہ کریں گے، کب تک روتے رہیں گے، تو اس کے جواب میں سید سجاد فقط اتنا کہہ دیتے ارے یعقوب کے 18 بیٹے تھے، یعقوب کے اتنے بیٹے تھے، مگر اس میں سے ایک یوسف تھا کہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا. قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کے فراق میں یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میری نظروں کے سامنے میرے 18 یوسف مار دیے گئے، تم کہتے ہو میں کب تک گریہ کروں گا.
مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سید سجاد اور گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سوالی تو نے انصاف نہ کیا، ہاں شہادت میری میراث ہے، مگر یہ بھی مجھے بتا دے کیا یہ بھی میری میراث ہے کہ ماں بہنوں کو بے مخنا و چادر کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا جائے اس طرح سے کہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہو؟ بس عزیزو کوئی کہتا اے مولا اے آقا آپ کب تک گھر میں محصور رہیں گے، جائیں باہر نکلیں کچھ دلوں کو دل کو بہلائیں۔ بس عزیزو سید سجاد کے حوال کرتے تم مجھے بتاؤ کہ میں کہاں نکلوں؟ کوئی کہتا مولا مزار مدینہ میں چلے جائیے، مدینے کے بازار میں چلے جائیے۔ بس عزیزو جیسے ہی بازار کا لفظ سننا تھا سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس عزیزو وہ پوچھنے والا کہتا ہے مولا کیا گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا کہتے تو نے کوئی غلطی نہیں کی، جیسے ہی تو نے بازار کا تذکرہ کیا میری نظروں میں بازار شام آ گیا، ارے میری پائے بہنے بے مخنا و چادر کے۔ بس عزیزو کبھی اگر سید سجاد مدینے کے بازار میں جاتے تو قصاب سید سجاد کو آتا دیکھ کر اپنے کٹے ہوئے جانوروں کے اوپر پردہ ڈال دیتے، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ارے کٹے ہوئے جانوروں کے اوپر پردہ ڈالو، اس لیے کہ سید سجاد جو سوال کرتے ہیں یہ سوال بہت مشکل سوال ہے۔ اگر کوئی کٹا ہوا جانور دکھ جاتا تو سید سجاد اس سے سوال کرتے اے سید اے قصاب مجھے بس اتنا بتا دے تو نے جب جانور کو ذبح کیا تو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ تو نے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا میں آپ کی جد کی شریعت کا پابند ہوں، جب تک جانور نے خود سے پانی کو نہ چھوڑا میں نے اسے ذبح نہ کیا۔ اس قصاب کو دعائیں دیتے، رخ کربلا کی طرف کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے، مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، ہائے میرا بابا پیاسا مار دیا گیا۔ یاد آتا ہے شام کا بازار، لوگ کہتے تھے اب کے بیمار، یاد آتا ہے شام کا بازار، جیسے رومی غلام پکڑے ہوئے، میری دادا سیوں میں جکڑے ہوئے، جیسے رومی غلام پکڑے ہوئے، ہم گھسیٹے گئے سر دربار، یاد آتا ہے شام کا بازار، اور پشت ماتا سے باندھ جاتے ہوئے تازیانے کبھی لگاتے ہوئے، پشت ماتا سے باندھ جاتے ہوئے تازیانے کبھی لگاتے ہوئے، وہ سکینہ پہ ظلم تھا ہر بار، یاد آتا ہے شام کا بازار، سر بہنا ہے عطرت اطہار، یاد آتا ہے شام کا بازار۔ چوتھے امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سب ساتھ مل کر بعلی ابن الحسین، بعلی ابن الحسین
بعلي بن الحسين 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 علیہم السلام. پانچویں امام کا واسطہ ساتھ مل کر خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بمحمد بن علی 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 علیہم السلام. چھٹے امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد علیہم السلام. ساتویں امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب ساتھ مل کر بموسیٰ بن جعفر 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 علیہم السلام. آٹھویں امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں 10 مرتبہ سب ساتھ مل کر بعلی ابن موسیٰ 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 علیہم السلام. نویں امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بمحمد بن علی بمحمد بن علی بمحمد بمحمد بن علی 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 علیہم السلام. 10ویں امام کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بعلی ابن محمد 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 علیہم السلام. 11ویں مولا کا واسطہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب ساتھ مل کر بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن بالحسن ابن علی ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی علیہم السلام.
حضرت مولانا واسطہ اللہ علیہ صاحب کے پیش کرتے ہیں بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجت بالحجہ اللہ تعالی فرجہ الشریف انہو لواسطہ بارے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اعمال کو اپنی بات میں قبول فرما ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اپنی بات میں قبول فرما ماہ مبارک رمضان کو ہم سب قبول فرما اس ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ان سب کو اپنی بات میں قبول فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا ماہ مبارک رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن کو اپنی بات میں قبول فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا ہم تمام یہاں پر جتنے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی مومنین ہیں ہم تمام کے گناہان کبیر اور صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے گناہگاران سے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو ان کی درگاہ سے گزر فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہگاران کے تمام اعمال صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا جو افراد روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرما جو گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے عزیز زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان کی ناچاکی کو ناراضی کو الفت محبت سے تبدیل فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گھروں کے رزق میں برکت وسعت اور کثرت عطا فرما مالک کی واسطہ محمد والے محمد کا شب قدر ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے مالک کے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مالک کے واسطہ محمد والے محمد کا اس وقت جہاں کہیں بھی مجالس سے ادا برپا ہو رہی ہیں اعمال برپا ہو رہے ہیں جہاں کہیں بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں خاص طور پر کل کا جلوس مالک ان تمام کی حفاظت فرما مالک کے واسطہ محمد والے محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما وقت عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے نجات عطا فرما مالک گناہگاران کی مغفرت فرما ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما مالک کے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تفضیل فرما ہمیں ان کے اعمال میں انصار میں شمار فرما شب قدر ہے شب قدر میں ذات امام حسین سب ساتھ مل کر ذات امام قدر سے اس کی تلاوت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین صدیقة طاہرہ فاطمة سیدی نساء العالمین السلام علیکہ یا مولاي یا ابا عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوه وحاربوه والذين خذلوه والذين قتلوه ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خابوا الإفطار لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبشرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلاله
من خالف فاشفعني عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر. وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. حضرت علي بن حسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمت ولعن الله من قتلت ودعا عليهم العذاب العليم. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم بالله في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. وجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل نعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونزحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بذنب الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن يا علي المفرقة وعلى وحدك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسلوب الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أجر الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولينا حجته الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه طوعا وتفتحه فيها وليلا وأجل فرجه برحمتك يا أرحم الراحمين. तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि 5-5 के ग्रुप में तशरीफ फरमा हो। सहरी का इंतजाम है। आपसे गुजारिश है कि सहरी को तवानुस करना है।